یہ بات ہے اس وقت کی جب بغداد اسلامی دنیا کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ وقت وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر ہر طرف علم و دولت، ہر چیز کی روانی تھی۔ وہیں پر ایک شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بڑی تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے گھر کے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، غربت نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں، اس کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں اور اس پر بڑا تنگ دستی کا حال ہوتا ہے۔ ایک بار وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے کہ پیاری بیوی، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور ہمارے معاملات بھی بہت خراب ہیں۔ ہم نہ تو کسی سے مانگ سکتے ہیں اور نہ مجھے کوئی مزدوری مل رہی ہے، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی بیوی اس کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کریں۔ وہ کام شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کام نہیں ملتا۔ وہ تھک ہار کر پھر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے دل میں ایک مشورہ کیا ہے کہ میں بغداد کے سب سے نامی گرامی پہلوان اس سے جا کر کشتی کروں گا۔ اس پہلوان کے دور دور تک نام کے چرچے تھے اور بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ کوئی بھی اس کو مقابلے کے لیے نہیں بلاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کمزور اور غریب ناتواں شخص نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس شخص سے جا کر پہلوان سے جا کر کشتی کروں گا اور بدلے میں جو انعام مجھے ملے گا اسے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں گا یا گھر کے معاملات چلا لوں گا۔ یہی سوچ کر وہ باہر جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو وہ پہلوان وقت وہاں بازار سے گزر آتا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو زنجیروں سے باندھ رکھا ہوتا ہے۔ اتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ زنجیریں اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اس زنجیر پر پاؤں رکھنے کا یہی مطلب تھا کہ جو بھی اس پر پاؤں رکھے گا وہ اس پہلوان کو کشتی کی دعوت دے گا۔ یہی سوچ کر وہ غریب ناتواں شخص جاتا ہے اور اس کی زنجیروں پر پیر رکھ دیتا ہے۔ وہ پہلوان بڑے غصے سے پیچھے دیکھتا ہے۔ جب پیچھے دیکھتا ہے تو وہ ایک ناتواں سا شخص ادھر کھڑا ہوتا ہے، تو پہلوان اسے دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تمہاری موت آئی ہے جو تم نے میری زنجیروں پر پاؤں رکھا ہے۔ تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کشتی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ پہلوان کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت کو دیکھو، تم اپنے جسم کو دیکھو، کیا تم مجھ سے کشتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں تم سے کشتی کر سکتا ہوں اور میں تم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں کے درمیان طے پا جاتا ہے کہ کشتی ہوگی۔ جس دن کشتی ہونی ہوتی ہے پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی آج اس نامی گرامی پہلوان کی کشتی ہے کسی کے ساتھ۔ تو لوگ جوک در جوک اس کشتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پنڈال سج جاتا ہے، اکھاڑے میں لوگ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پہلوان میدان میں اترتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کمزور اور ناتواں جسم والا شخص بھی اکھاڑے میں اترتا ہے۔ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کمزور سے شخص کو تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے جس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور پہلوان کو مقابلے کے لیے چیلنج کر دیا ہے۔ ابھی لوگ اسی طرح حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کشتی کا وقت نزدیک آ جاتا ہے۔ تو وہ ناتوان سا شخص اس پہلوان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ پہلوان کہتا ہے کرو بات۔ تو وہ شخص اسے کہتا ہے کہ میں بات تمہارے کان میں کروں گا۔ وہ اپنا کان اس کے پاس کرتا ہے، وہ کمزور شخص اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد ان کی کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب کشتی شروع ہوتی ہے تو جو طاقتور پہلوان ہے وہ کبھی اس ناتواں شخص کو دھکیلتا ہوا جا رہا ہے اور کبھی ناتواں شخص اسے دھکیلتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک دنیا نے ایک منظر دیکھا کہ ناتواں شخص نے اس پہلوان کو نیچے گرایا ہوا ہے
और खुद उसके ऊपर बैठा है। यह सारा मंजर देखकर आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, और जब उन्होंने उस नातवां शख्स को जीते हुए देखा तो उन्होंने उसे बहुत इनाम दिया कि आज एक नातवां शख्स ने एक नामी गरामी पहलवान को चित कर दिया है और इसका गरूर खाक में मिला दिया है। अब वो पहलवान उसी तरह जमीन पर पड़ा हुआ है और वो शख्स उसके पास खड़ा है और अपनी जीत का जश्न मना रहा है। और फिर वो झुककर उसके कान में कुछ कहता है तो वो उठकर पहलवान अपने घर को सिर झुकाए हुए चला जाता है। अब लोग जाते हैं उस पहलवान से पूछते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ है कि तुम एक कमजोर से नातवां शख्स से कुश्ती में हार गए हो। ऐसा तो कभी हमने सोचा ना था, कभी देखा ना था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। और उस शख्स ने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा था? पहले तो वो लोगों को टालता रहा, फिर उसने कहा कि आज मैं आपको सच बताता हूं। तो उसने लोगों को बताया कि उस नातवां शख्स ने मेरे कान में आकर कहा कि मैं सैयद ज़ादा हूं और मेरे घर में शहजादियां जो है भूखी हैं। आज अगर तुम मेरी लाज रखते हो तो क़यामत के दिन मैं अपने नाना से कहकर तुम्हारी लाज रखवा लूंगा। यह सुनना था कि मैंने अपने आप से फैसला कर लिया कि आज की हार क़यामत वाली हार से बहुत दर्जे जो है ना बेहतर है, तो इसलिए मैं हार गया। और हकायत में कहा जाता है कि वही शख्स, वही पहलवान बाद में जुनैद बगदादी के नाम से मशहूर हुए, और उनकी बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी अकायत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जब हम अल्लाह की राह में अपना आप वक्फ कर देते हैं, अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजर है। रमज़ान शरीफ का महीना जा रहा है, कोशिश करें कि लोगों के लिए जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आसानी पैदा करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।